بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ آج میں قانون کے بارے میں اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو قانون کی صورتحال ہے پوری دنیا میں ہے، جو پاسٹ میں جو تھی کہ بہت ساری پیچیدگیاں پریشانیاں ہیں لوگوں کی، بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے غیر مطمئن ہیں، تو اس بارے میں کچھ چھوٹی موٹی وہ میں اپنی وہ وضاحت دوں گا۔ تو اس سلسلے میں میرے ساتھ ہیں راجہ عدیل صاحب، وہ چند کوشچن وغیرہ کریں گے تو میں ان کا کوئی بہتر جواب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو ہمارے ملک میں جو بہت ساری غلط فہمیاں جوڈیشل سسٹم کے بارے میں ہیں، وکیلوں کے بارے میں ہیں، اور جو عام لوگوں کی آپس میں جو تعلقات ہیں ان میں جو اس طرح کی خرابیاں ہیں ان کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا جی شاہ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ قانون کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہی دی جائے، اور شاہ صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کی گئی ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ڈیلی پروگرام بھی آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی سجیشن ہے، کوئی سوال ہے، وہ آپ ہمیں کمنٹس باکس میں بھی بتا سکتے ہیں، ہمارے نمبرز کے اوپر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم لائیں گے ان کو شاہ صاحب کے سامنے، اور آپ کو ان کا جواب بھی دیں گے، ان کے سولوشن بھی بتائیں گے۔ شاہ صاحب، قانون کی پاسداری، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایگزیمپٹ ہیں، ہمیں قانون کا کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، مطلب مختلف سیکٹرز میں، مختلف علاقوں میں لوگ مطلب قانون کو نہیں پاسداری نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جی کہ جو قانون یہ صحیح عملداری ہے جو نتیجہ خیز ہو، اس کے لیے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں، فیکٹرز ہیں۔ ان سارے فیکٹرز جو ہیں وہ، کیونکہ یہ سارا پروسیس ایک ڈائنمک پروسیس ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو کچھ سالوشن ایک دفعہ آگے وہی سالوشن ہوتے ہیں۔ جس طرح فرق موبائل پہلے کیسا آیا اور بہتر سے بہتر، تو اسی طرح ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس میں بھی بہتریوں کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو اس میں جو مختلف پہلی بات میں یہ کروں گا کہ اس میں سب سے پہلے جو قانون بنانے والے ہوتے ہیں وہ اسمبلی کے، پارلیمنٹ کے ممبران ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگی بات وکلاء کی بات آ گئی، مختصراً بات کروں گا۔ اس کے علاوہ جوڈیشری ہے جنہوں نے ان قانون پر عمل درآمد کرانا ہے، اور جو شہری ہیں جن کے آپس میں مسائل ہوتے ہیں ان کو۔ اب عمل درآمد کرانے کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا نظام ہو کہ جس میں کوئی بندہ کوئی منفی بات سوچ ہی نہ سکے۔ سیکنڈ ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اگر سوچ لے عمل نہ کر سکے۔ تھرڈ یہ ہے عمل کر لیا تو فوراً وہ پکڑا جائے اور اس کو سزا ہو۔ چوتھا جو ہے، چونکہ اب ہم اس سسٹم میں ہیں کہ وہ کیونکہ بہت سارے مشکلات ہیں، بہت سارے علم کی کمی ہوتی ہے، بہت ساری ٹیکنالوجی کی کمی ہوتی ہے، جس وجہ سے بہت سارے پیچیدہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے ابھی بات کی امپلیمنٹیشن کی۔ ہاں جی۔ عدالت کا کام امپلیمنٹیشن عدالت کرواتی ہے یا پولیس کرواتی ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ کچھ لوگ ہمارے یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں، لوگ موسٹلی ہوتا ہے کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو عدالت میں چلے جاتے ہیں، عدالت ایک ڈیسیژن کر دیتی ہے، اس ڈیسیژن کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا وہ پولیس کا کام ہے یا عدالت ہی خود اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ کرواتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک قسم کا مشترکہ امپلیمنٹیشن کا نظام ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے کہ جو ایک وکیل جو ہے وہ ایک پارٹی کا ہوتا ہے، دوسرا وکیل دوسری کا، تو جو بھی حقائق ہیں پولیس اپنے طور پر مختلف وہ مجرم کے خلاف ثبوت دیتی ہے، تو عدالت جو ہے پھر اس میں ایک فیصلہ کرتی ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ تو یقیناً بذریعہ پولیس یا اگر کوئی کرمنل کیس ہے، ٹھیک ہے جی، تو اگر کوئی اور اس طرح کا کیس ہے تو بہت سارے اور ادارے بھی ہیں، ان کو ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے وہ اس پر عمل درآمد کرائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک سوال اور آتا ہے، اسپیشلی آپ لوگوں کی جو فیلڈ ہے وکلا کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ سورسز والے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ ایک وکیل کر لیتا ہے، غریب بندہ، دوسری سائڈ پہ کوئی ایک فورس والا بندہ ہو جس کے پاس پیسہ بھی بڑا ہے اور وہ اچھا پیسہ دے کر وکیل بھی خرید سکتا ہے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بندہ کسی اور پہ کیس کیا ہو، اس کی جو پارٹی والا جو بندہ ہو وہ دوسرا اس کے وکیل کو ڈبل پیمنٹ کر کے، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی آفیسر ہے، چاہے کوئی پولیس والا ہے، چاہے کوئی عام شہری ہیں، تو
ان کی چونکہ بہت ساری خاندانی ذمہ ہوتی ہیں، ان کے خرچے پورے کرنے کے لیے انہیں بہت سارے، تو چونکہ بہت ساری آمدنیں تقریباً 70-80-90% ایسے لوگ ہیں جن کو پوری اس طرح آمدنیں نہیں ہوتی جو ان کے سارے جو ہیں وہ مسائل جو ہیں ریکوائرمنٹ پوری ہو سکیں، تو نتیجتاً وہ کوئی نہ کوئی منفی رستے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، جو پولیس والے ہیں وہ بھی اس طور پر کرتے ہیں، وکیل جو ہیں چونکہ یہ جو مقدمہ جو ہوتا ہے وہ ایک فل ریسرچ ورک ہوتا ہے۔ اب ریسرچ ورک جو ہے آپ دیکھ لیں جس طرح فرق ہے، میں اس کی اب تک کی مثال میں تو نہیں جاتا، جس طرح فرق پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کوئی چھوٹا سا ٹاپک ہوتا ہے، مثلا پتوں کا رنگ سبز کیا تھا، تو اگر انہوں نے کئی سال لگائے تب جا کر پتہ چلا کہ کلوروفل۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ جو دو پارٹیوں کے درمیان جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک فل ریسرچ ورک ہوتا ہے، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، تو وہ تب بھی ممکن ہوتا ہے کہ جب وکیل جو ہوتا ہے اس کو مناسب فیس ملے، تاکہ وہ پوری طرح، جب مناسب فیسیں نہیں ملتی تو وہ پھر مجبوراً جو ہے وہ پھر اور کیسوں کی تعداد بڑھاتے ہیں، کہ جب کیسوں کی تعداد بڑھتی ہے تو وکیل جو ہے اس کے لیے کہ ہر کیس کو توجہ دینا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری طرف عدالتوں کا بھی، ججوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہاں بھی روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مقدمے لگے ہوتے ہیں، ٹائم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، تو ججوں کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ کوئی ایک چیز جو ہے سمپل سی، کوئی ایک چھوٹی سی چیز، جیسا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کیس میں جو ہے ایک جج صاحب نے، حالانکہ ہم سارے معاملات کے لحاظ سے، تو انہوں نے خام خواہ کا ایک ٹیکنیکل ایشو لے کر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سٹے نہیں دیا، ٹھیک ہے جی۔ میں ان کے پاس گیا جی، میں نے کہا بعد میں، ویسے میں نے ان کو انفارمل کسی جگہ وہ ملے، میں نے کہا جی اب اس مسئلے کا کیا حال ہو کہ جج صاحبان عموماً بے نیاز ہوتے ہیں۔ بے نیازی کیا، میں نے کہا جی کہ قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فائدہ مند بے نیاز، ایک ہوتا ہے نقصانی بے نیاز، ایک ہوتا ہے جناب با انصاف بے نیاز، ایک ہوتا ہے بے انصاف بے نیاز، ایک ہوتا ہے ظالم بے نیاز۔ اچھا، یہ آپ کی باتوں سے ایک بات آ گئی ہے، آپ نے بہت ساری ایک خصوصیات رکھی ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر، میرا آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ہے، آپ فائدہ مند کی بھی بہت ساری آپ نے اس کی برانچز واضح کی ہیں، ٹائپس، اور بے نیازی کی بھی آج آپ بتا رہے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی ڈسکرائب کیجئے گا، بے نیازی، نیاز۔ تو بے نیازی کا یہ ہے، چونکہ جب طرح ہم کوئی اس طرح پوری توجہ کے ساتھ پوری کیس تیار کر کے جاتے ہیں تو جج صاحب ہمارے اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ 100%۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ در تلہاڑ گاؤں تھا، اس کے میں گورنمنٹ نے خود ادھر کرکٹ گراؤنڈ کیا، کیونکہ ان کے معززین جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پازیٹیو کسی ایکٹیویٹی میں ہو جائیں تو کرکٹ کا گراؤنڈ جو ہے، تو بہرحال وہ ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے، پھر اس کے بعد سی ڈی اے جو ہے اس نے غیر مساویانہ جو ہے تنقیدیں کرتے ہوئے جی کہ یہ جو ہے اس کا این او سی نہیں لیا، فلاں نہیں لیا، وغیرہ وغیرہ، تو اب ہم نے کہا جی کہ گراؤنڈ جو ہے وہ تو کوئی ان کا کوشچن تھا کہ جو ہے وہ پالوشن جو ہے کرے گا، اب کرکٹ گراؤنڈ کرکٹ پالوشن کرے گا، نہ کوئی وہ کچھ سٹرکچر ہے وغیرہ، تو مجھ سے اس کے باوجود وہ جج صاحب نے وہ ہمارا وہ نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے، میں نے جب انہوں نے، تو وہ جج صاحب مجھے بہت بے نیاز لگ رہے تھے کہ جب میں نے سارا ان کو بتایا کہ اس کے یہ منفی اثرات ہیں یہ سارا، لیکن وہ تو پھر میں نے بے نیازی پر ریسرچ کی، تو میں نے بے نیازی کی جو ہے، اسی پر آپ دیکھ لیں انصاف کا بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ اب ایک ہوتا ہے مجموعی انصاف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جزوی انصاف جو عدالتیں بعض دفعہ دیتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی فائدہ مند جو ہے انصاف وغیرہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، جزوی، فائدہ مند اور ساری چیزیں آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جی۔ تو ناظرین، اگر یہ پروگرام آپ کو ہمارا اچھا لگا، اگر آپ اس میں سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس کرنی چاہیے، کیا نئی موڈیفکیشنز کرنی چاہیے، کس طرح کا فارمیٹ ہونا چاہیے ہمارے پروگرام کا، وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ کی آراء کے مطابق اپنے آپ کو ویل کر سکتے ہیں، آپ کی پسند ناپسند کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ جس طرح آپ چاہیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے اس ریلیٹڈ تو وہ آپ نے ہمیں ضرور واٹس اپ کرنا ہے، ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے لیے شامل کریں گے۔ آپ نے اگر اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ 90 نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔